السلام علیکم. اسٹریٹجک انسائٹس کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ریسنٹلی رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے 4 صوبوں کو روس میں شامل کرنے کا آفیشیل اعلان کیا ہے، جو کہ 4 صوبوں کے نام خرسن، زپوریزیا، لوہانسک اور ڈونیٹسک ہیں. ان 4 صوبوں کی اس اینیکسیشن کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوں گے روس اور یوکرین کی سچویشن پر بھی اور پوری دنیا کی سچویشن پر بھی، اور ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں اس اینیکسیشن کو ایک انتہائی اسٹرانگ، ایک انتہائی اہم انفلیکشن پوائنٹ قرار دیا جائے دنیا کی ہسٹری میں. جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ 1931 میں جاپان نے چین کے علاقے مانچوریا پر اس طرح قبضہ کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے جو ایک تصادم کی فضا پوری دنیا میں پھیلی اور ایک انسٹیبلٹی کا آغاز ہوا، اس نے الٹیمیٹلی 8 سال بعد ورلڈ وار 2 کی شکل اختیار کر لی، جو کہ دنیا کی آج تک ہونے والی تمام جنگوں میں سب سے خون ریز جنگ تھی. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پیوٹن کے اس ڈیسیژن کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اس ڈیسیژن کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. سب سے پہلے تو اس اینیکسیشن نے ایک چیز کو سگنل کر دیا، ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیا کہ کم از کم ابھی کے لیے پیوٹن نے اپنے جو باقی کچھ خواب تھے، پورے یوکرین کو اپنے حلقہ اثر میں لانے والے، کیو پر قبضہ کرنے والے، وہ ان خوابوں کو اس نے ابھی سائڈ پر کر دیا. بلکہ ایون جو کچھ چھوٹے خواب تھے یا کچھ جو ہے وہ موڈسٹ ڈریمز تھیں کہ پورے مشرقی یوکرین پر قبضہ کر لیا جائے اور خارکیو کے امپورٹنٹ شہر جس میں روسی نژاد لوگوں کی تعداد بہت بڑی موجود ہے، یا اوڈیسا کی امپورٹنٹ پورٹ پر قبضہ کر لیا جائے، تو خارکیو اور اوڈیسا والے خواب بھی انہوں نے چھوڑ دیے. اب پیوٹن نے ایک لائن لگا دی، انہوں نے کہا کہ بس یہ 4 صوبے ہم لے لیں گے اور یہ ہم ان کو اپنے اندر شامل کر لیں گے، لیکن ان 4 صوبوں کو حاصل کرنے کے بعد عین ممکن ہے کہ وہ اب وکٹری ڈکلیئر کر کے اس جنگ کو ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے وائنڈ اپ کریں. لیکن ان 4 صوبوں کا اس نے روس کا پارٹ قرار دیا. تو یہ ایک بڑی سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اب ان 4 صوبوں پر کوئی اٹیک کرے گا تو پوٹن اور روس والے اس کو روس پر حملہ ہی سمجھیں گے، اور اسی وجہ سے پوٹن نے ساتھ نیوکلیئر دھمکی بھی لگائی ہے کہ یہ اب ہمارا علاقہ ہے اور جس نے ہمارے علاقے کو انڈینجر کیا اس کو ایون ہم نیوکلیئر اٹیک بھی کر سکتے ہیں اس دشمن پر. اور انٹرسٹنگلی ابھی ان 4 صوبوں پر روس کا مکمل کنٹرول بھی نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا ڈیسٹیبلائزنگ پراسپیکٹ ہے کہ اگر روس ان 4 صوبوں پر فیوچر میں قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو وہ کس طرح کے مزید ہتھ کنڈے بھی استعمال کر سکتا ہے نیوکلیئر بلیک میل کے علاوہ بھی، کہ وہ روس نے اس کو اپنی سوورن ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا، تو روس اس پر اسی طرح کے حقوق بھی جتائے گا جیسے کہ سوورن ٹیریٹری پر ہوتے ہیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ اس بات کا جو مطلب نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جنگ ختم نہیں ہو سکتی انٹل اینڈ انلیس رشیا ان سارے ریجنز پر قبضہ کر لے. انٹرسٹنگلی ماضی میں رشیا جو ہے وہ یہ کام کیا کرتا تھا کہ کسی ریجن کو اپنے حلقہ اثر میں لے گا تو اس کو ایک آزاد ریاست ڈکلیئر کر دے گا، جیسے ابخازیہ کو کیا تھا جس کا بارڈر جارجیا کے ساتھ ملتا ہے. لیکن یہاں انہوں نے مزید ایگریسو موو لیے اور ان 4 صوبوں کو یوکرین کے روس کا حصہ قرار دیا. تو یہ جنگ اس وقت تک تو جاری اب رہے گی جب تک روس کا ان 4 صوبوں پر قبضہ نہیں ہوتا، اور روسی فوجوں کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ مستقبل قریب میں اس بات کا امکان نہیں ہے کہ روس ان 4 صوبوں پر مکمل کنٹرول حاصل کر لے اور اس کو مکمل افیکٹولی ڈیفینڈ بھی کر لے. پھر ایک اور بات جو ایک انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر کی بات تھی، خاص طور پہ 1945 کے بعد جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی، کہ کہا گیا تھا کہ جی بارڈر مقدس ہیں، کسی بھی اسٹیٹ کے بارڈرز کو پامال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے کہ اوکیجنلی اینیکسیشنز ہوئیں، لیکن جو اینیکسیشنز ہوئیں وہ اس طرح کی تھیں جیسے کہ عراق نے کویت پر اپنی اینیکسیشن کا دعویٰ کیا 1990 میں، لیکن عراق ایک بہت کمزور ملک تھا اور امریکہ نے چند مہینوں میں ہی اس کا تیا پانچا کر دیا اور وہ جو اینیکسیشن انہوں نے کی تھی وہ ختم ہو گئی. لیکن اب یہ سچویشن نہیں ہے. روس نے جو اینیکسیشن کیا وہ اس طرح کی اینیکسیشن ہے جیسی جاپان نے 1931 میں کی تھی، کہ جاپان ایک پاورفل ملک تھا اور اس نے جس علاقے پر قبضہ کیا اس کو پھر چینی چھڑا نہ سکے، ایٹ لیسٹ جب تک جاپان جنگ عظیم دوم میں نہیں ہارا. تو ابھی بھی روس کی مکمل ڈیفیٹ کے بغیر یہ اینیکسیشن قائم رہے گی. تو جو ایک سیکرو سینکٹ انٹرنیشنل بارڈرز والی بات تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے. دنیا ایک نئے فیز میں داخل ہو گئی ہے اور اس نئے فیز میں اب باقی پلیئرز کو بھی خواب آ سکتے ہیں. انڈیا کو بھی اینیکسیشنز کے خواب آ سکتے ہیں اور پاکستان یا بنگلہ دیش کے خلاف جارحیت کی کوشش کر کے ان کے کچھ علاقے ہڑپ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ملک ہیں جن کے ٹیریٹوریل ایشوز چل رہے ہیں، وہ بھی یہ والی چیزیں سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی علاقے کو اینیکس کر لیں. اسرائیل کی اینیکسیشنز پہلے بھی ہوتی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے فیوچر میں ان کو اس بات سے اور ہلا شیری ملے. تو جب
دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف ریجنل پاورز کو یہ خیالات آنے شروع ہو جائیں نا کہ اب ہم انیکسیشنز کر سکتے ہیں، تو اس سے پھر مزید جنگوں کا راستہ بھی کھل جاتا ہے، اور یہ ایک بہت ڈیسٹیبلائزنگ پراسپیکٹ ہے پوری دنیا کے لیے۔ پھر ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ رشیا ان چاروں صوبوں پر فرض کریں قبضہ کر لیتا ہے، کر لیا، لیکن کیا پھر جنگ ختم ہو جائے گی؟ رشیا تو مان جائے گا، پھر یوکرین نہیں مانے گا۔ یوکرین کیوں تسلیم کرے گا اپنے 4 صوبوں پر رشیا کا قبضہ، جبکہ جو جنگ کی صورتحال ابھی تک گئی ہے اس میں یہ چیز نظر آئی ہے کہ یوکرینیوں نے بڑے عرصے بعد، کئی مہینوں بعد بھی رشیا سے اپنے کچھ علاقے واگزار کرائے ہیں۔ تو یوکرینی اسی چیز میں رہیں گے، اور ان کو ویسٹرن سپورٹ بھی حاصل ہے کہ اگر رشیا ان چاروں صوبوں پر قبضہ کر بھی لیتا ہے تو وہ کہیں گے ہم جنگ کیوں روکیں، ہم جنگ لڑتے رہیں گے جب تک ہم اپنے علاقے آزاد نہیں کرا لیتے۔ دوسری طرف رشیا کہہ رہا ہے کہ یہ علاقہ تو اب ہمارا ہو گیا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ مطلب اس جنگ میں ایک پرپیچول ایلیمنٹ آ گیا، اس میں سیز فائرز تو ہوتے رہیں گے لیکن یہ ایک فلیش پوائنٹ بن جائے گا دنیا کے لیے، ایک سور سپاٹ بن جائے گا کہ رشیا سیٹسفائی ہوگا تو یوکرین سیٹسفائی نہیں ہو سکتا، اور یوکرین کو ویسٹ کی بیکنگ ہے، تو اس میں ایک جیسے ہی یوکرین کو پھر کوئی نیا اسلحہ ملے گا، کوئی نئی سپورٹ ملے گی، یوکرین دوبارہ حملے شروع کر دے گا، اور اس طرح یہ ایک جو اس خطے کے اندر جنگ کی آگ ہے وہ بھی بھڑکتی رہے گی، اور اس کی بیس پر جو لارجر پوری دنیا کی فارن پالیسی میں ٹملٹس آتے ہیں، جو دنیا کی اکانومی میں ایک جھٹکے لگے، وہ بھی چلتے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں تو تھوڑا سا بات کرتے ہیں رشیا کی انٹرنل پالیٹکس کی۔ اب پیوٹن نے اپنا ہینڈ کچھ مضبوط کر لیا۔ یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پوٹن کی ایک اپوزیشن بھی ہے جس کو ویسٹ بیک کرتا ہے، اور ویسٹ کی خواہش یہی ہے کہ کسی طرح پوٹن اور ان کے لوگوں کی گورنمنٹ ختم کر دی جائے، اور یہ جو اپوزیشن والے لوگ ہیں جو کہ ویسٹ کے اتنا خلاف نہیں ہیں ان کی گورنمنٹ لائی جائے۔ لیکن اب رشیا نے ان چاروں کو روس کا حصہ قرار دے دیا ہے، صوبوں کو، اور اب یہ ہوگا کہ اگر کوئی بھی پرو ویسٹ گورنمنٹ آنے کی کوشش کرتی بھی ہے تو پھر اس کو یہ چاروں صوبے یوکرین کو واپس کرنے پڑیں گے، اور روس کے اندر اس چیز کو غداری سمجھا جائے گا کہ آپ نے تو ہماری سوورن ٹیریٹری دے دی، آپ نے تو سرنڈر کر دیا دشمن کے آگے۔ تو اب ولادیمیر پوٹن کا ہاتھ اس لحاظ سے اور مضبوط ہو گیا کہ جو لوگ کچھ نیشنلسٹ یا کچھ فینس سیٹر ٹائپ بھی تھے جن کو پوٹن کی پالیسیوں سے مکمل طور پر کو بہت زیادہ وہ اس پر خوش نہ بھی ہوں، لیکن اب اپوزیشن جو ہے اس کو پیوٹن نے اس کارنر میں ڈال دیا کہ اپوزیشن کو اب روس کی سوورن ٹیریٹری دینا پڑے گی اقتدار میں آنے کے لیے اور ویسٹ کے ساتھ اچھے تعلقات کرنے کے لیے۔ دوسری طرف پوٹن تو سمپل راستہ دکھاتے ہیں کہ جی ویسٹ تو ہے ہی غاصب، ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے تو ان سے ڈی لنکنگ کرنی ہے۔ تو یہ والا جو سارا فینس سیٹر لوگ ہیں یہ بھی زیادہ تر اب پوٹن کی طرف ہی جائیں گے، اور اب پیوٹن کو میرے ذاتی خیال کے مطابق کسی بھی لیگل یا پولیٹیکل طریقے سے ہٹانا ممکن نہیں رہا، صرف کوئی ریولوشن یا انقلاب ہی آئے تو اب پوٹن کو اور ان کے کو ہارٹ کو اقتدار سے الگ کیا جا سکتا ہے، ورنہ اب پوٹن نے اس انیکسیشن کے ذریعے اپنی پوزیشن اتنی مضبوط کر لی ہے کہ پیوٹن نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ اب اگر رشیا کا سروائیول اور عزت کو ہم نے برقرار رکھنا ہے تو پیوٹن ہی واحد راستہ ہے، ورنہ دوسری طرف راستہ یہ ہے کہ روس کی سوورن ٹیریٹری پامال ہوگی اور روس ایک بار پھر اسی طرح ہیوملیٹ ہوگا جیسے 1990 میں ہوا تھا۔ تو پیوٹن نے یہ چوائس ہر روسی کے آگے رکھ دی ہے، اور اکثریت روسیوں کی ابھی بھی اسی چیز میں پوٹن کا ساتھ دے گی کہ نہیں، ہم دوبارہ وہ ڈسگریس نہیں چاہتے جو 1990 میں ہوئی تھی، اینڈ وی ول بیک پیوٹن ناؤ۔ تو اپوزیشن جو ہے اس کے پاس اب کارڈز بہت کم رہ گئے ہیں۔ اب کچھ بات کرتے ہیں کہ یوکرین اس سلسلے میں کیا کرے گا، اس انیکسیشن کا رسپانس کیا کرے گا۔ بیسیکلی یوکرین از آلریڈی ڈوئنگ بٹ اٹ کین، وہ جنگ تو زور و شور سے جاری ہے، لیکن ایک چیز جو نظر آئی یوکرین کے رسپانس میں وہ یہ تھا کہ ایک بار پھر انہوں نے نیٹو میں شامل ہونے کی بہت زیادہ اس عزم کا اعادہ کیا کہ ہم نے نیٹو میں شامل ہونا ہی، انہوں نے درخواست بھی کی کہ اپنے ویسٹرن الائز سے کہ آپ ہمیں نیٹو میں شامل کریں، لیکن نیٹو میں شامل کرنے کا یوکرینین پلوائے میرا نہیں خیال کامیاب ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نیٹو میں کا تو ایک ایسا معاہدہ ہے کہ ایک نیٹو ممبر پر حملہ تمام پر حملہ کنسیڈر ہوتا ہے، تو اگر یوکرین اب نیٹو میں شامل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روس کی صرف یوکرین سے جنگ نہیں ہے، روس کی پورے نیٹو سے جنگ ہے، اور یہ وہ رسک ہے جو ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس کبھی بھی نہیں لینا چاہے گا کہ وہ دور دور روس سے آ کر لڑے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو وار ایم ہے وہ تو اچیو ہو رہا ہے، اس نے یوکرینیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح روسیوں کے آگے ہانک دیا ہے اور روسی انہیں ذبح کر رہے ہیں، اور یوکرین ایک کھنڈر بن گیا، خاص طور پر ایسٹرن یوکرین۔ لیکن امریکا کا اسٹریٹجک فائدہ پورا ہو رہا ہے، اور جو روس ہے وہ ایک نیا افغانستان اپنے لیے کریٹ کر رہا ہے، ان کے بندے بھی مر رہے ہیں، ان کا بہت زیادہ مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو اور اس کے ساتھ امریکہ کو یہ بھی فائدہ ہو رہا ہے کہ وہ روس کا بھوت دکھا کر اپنے ایلائز کو اپنے جھنڈے تلے اکٹھا کر رہا ہے۔
تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ ابھی جاری رہے اور امریکہ کا اس میں اپنے بندے نہ مریں, امریکہ کی ڈائریکٹ انوالومنٹ نہ ہو, لیکن ان کے اسٹریٹجک ایم یوکرین کے ذریعے پورے ہوتے رہیں. تو اس مقصد کے لیے وہ یوکرین کو نیٹو میں شامل تو نہیں کریں گے, لیکن اس کی ہر طرح سے سپورٹ کرتے رہیں گے. اب اینڈ میں بات کروں گا کہ اب آخر ہوگا کیا, یہ جنگ آگے کیا شکل اختیار کرے گی. تو سمپل سی بات ہے کہ جنگ تو جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں, the pot will keep on boiling. جنگ تو ابھی جاری رہے گی فار دا فورسیبل فیوچر, کیونکہ دونوں سائڈز میں اس اینیکسیشن سے گلف مزید بڑھ گئی ہے اور نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کے جو امکانات ہیں وہ مزید کم ہو گئے. پھر پیوٹن کا بھی ایک بہت بڑا الائے ہے, جیسے یوکرین نہیں گرا کیونکہ اسے ویسٹ کی پوری بیکنگ تھی, تو پیوٹن کو بھی چائنا کی پوری بیکنگ ہے, اور اس کو ایک جو ہے وہ نو لیمٹس پارٹنرشپ قرار دیا گیا ی جن پنگ کی طرف سے, جو کہ چینی حکمران ہے. تو چائنا کا جو اکنامک ایک جائنٹ ہے وہ پیوٹن کو بیک کرتا رہے گا, اور چائنا بالکل بھی نہیں چاہے گا کہ پیوٹن ڈیفیٹ ہو, بلکہ چائنا بھی ایک لحاظ سے روس کو اس طرح یوز کرنے کے موڈ میں آ گیا کہ پیوٹن آگے فرنٹ لائن پر امریکہ اور امریکی الائے سے نبرد آزما رہے, تاکہ وہ لوگ پیوٹن کے ساتھ بیزی رہیں اور چین کو اپنی ایک جو ہے وہ بغیر جنگ کے اکنامک گروتھ کا موقع ملتا رہے, اپنی ایک سٹیبلٹی قائم رکھنے کا موقع ملتا رہے, تاکہ چین جس طرح اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اس میں اور اضافہ بغیر انٹرفیرنس کے کرتا رہے. جو لائکلی سینیریو, لیکن اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں, ابھی بالکل نیئر فیوچر کی بات نہیں کرتے, تھوڑا آگے کی بات کرتے ہیں. الٹیمیٹلی اس بات کی پروبیبلٹی ہے کہ رشیا اتنا بڑا ملک ہے کہ وہ اپنے یہ جو لمیٹڈ گولز ہیں, یہ 4 پروونسز پر قبضے والے, ان کو اچیو کر لے گا ان سم فارم. ایٹ لیسٹ جو نائپر ریور ہے, جو مین ریور یوکرین کے بیچ میں سے گزرتا ہے, ان چاروں صوبوں کا جو حصہ نائپر کے ایسٹرن سائڈ پر ہے, مشرقی سائڈ پر ہے, اس پر روس اپنا قبضہ مستحکم الٹیمیٹلی کچھ مہینوں میں کر لے گا, اور اس کے بعد پروبیبلی رشینز ڈیفینسو پہ چلے جائیں گے, اور یوکرین جو ہے اس کے پاس اتنی فائر پاور نہیں ہوگی کہ وہ ان کو ڈسلوج کر سکے. تو ایک سوڈو پیس جو ہے وہ آ جائے گا, مطلب جنگ تھیوریٹیکلی جاری رہے گی لیکن پریکٹیکلی ایک سیز فائر ہو جائے گا, اور وہ سیز فائر صرف تبھی ٹوٹے گا جب یوکرین کو بہت زیادہ کوئی سپورٹ دی جائے ویسٹ کی طرف سے ایک نیا آفینسو کرنے کے لیے. وہ پھر ویسٹ صرف تبھی دے گا جب انہوں نے کوئی اس وقت اسٹریٹجک فائدہ نکلوانا ہو. تو ایک سوڈو سیز فائر جو ہے چند مہینے بعد جب روس ان چاروں پروونسز پر قبضہ کر لے گا, وہ ایسے لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ ہوگا. اور آخری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ یہ ہوگی کہ رشیا جو کہ اب تقریباً پوری طرح اکنامکلی ڈیلنک ہو گیا ہے, جو امریکہ لیڈ آرڈر ہے, ایک فری ورلڈ یا فری ٹریڈ ورلڈ یا آپ کی اس کو کہیں رولز بیسڈ آرڈر جو ہے, اس سے تقریباً پوری طرح نکل گیا ہے, اور ان کی سپلائی چینز بھی اب ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں, ان کے بینکنگ چینلز بھی ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں, ایون ان کی سائبر اسپیس بھی سیگریگیٹ ہو جائے گی. تو اس میں جو ایک اکنامک ڈی لنکنگ والا اسپیکٹ ہے, اس سے دنیا کے باقی ملک, ایران جیسے, چائنا جیسے, یہ لوگ بھی سبق سیکھیں گے, اور یہ لوگ بھی دیکھیں گے کہ کس طرح روس علیحدہ کر رہا ہے, نئی سپلائی چینز بنا رہا ہے. یہ ان کے لیے ایک بڑا لرننگ کرو ہوگا, کیونکہ الٹیمیٹلی دنیا بائی پولر ہو رہی ہے, اور روس کی اس جنگ نے اس پروسیس کو تیز کر دیا. تو اکنامک ڈی لنکنگ پوری دنیا میں رشیا کی اگزامپل کو اور ملک بھی فالو کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, یا اس سے لرن کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے, اور رشیا بھی اس چیز میں مزید پختہ ہوتا جائے گا کہ ہم ویسٹ کے ساتھ اکنامک کولیبریشن کے بغیر بھی سروائیو بھی کر سکتے ہیں اور تھرائیو بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ ابھی تک اس فرنٹ پر رشیا کو کافی کامیابی کا سامنا ہوا ہے کہ ڈسپائٹ دا سینکشنز دا رشین اکانومی اسٹل مطلب وہ بالکل بھی کولیپس کرنے کی طرف نہیں آئی, بلکہ وہ سٹیبل جا رہی ہے. روبل اس سال کی بہترین پرفارمنگ کرنسیز میں سے ایک ہے. تو یہ جو اکنامک ڈی لنکنگ ہے یہ الٹیمیٹلی دنیا کو مزید تصادم کی طرف لے کر جائے گی, اور اس سے بھی تصادم یا ایون عالمی جنگ کے امکانات روشن ہوں گے. کیونکہ ابھی تو یہ ہے کہ ایون چین اور یو ایس کی آپس میں بہت ٹریڈ ہے, بہت اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے, تو وہ چیزیں لیکن اب آہستہ آہستہ کرب ہوتی جائیں گی, بلکہ رشیا کی اس جو نئے سٹیپ کے بعد ان میں مزید تیزی دیکھنے میں ملے گی. تو بیسیکلی جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اب ایک تصادم کی راہ پر گامزن ہے, اور ورلڈ پاورز اپنی اسٹریٹجک گیمز میں دنیاوی امن کو مکمل طور پر ایک جو ہے وہ جیپرڈی میں ڈال رہے ہیں. ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.